بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا وائس یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرویش پا رہے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد ہدایت کے لیے چنا ہے۔ میں تمہیں اس واحد لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اسی لیے اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے، اسی لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الشرع کی آیت نازل فرمائی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور ایماندار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا، اس شخص نے جلدی کی، ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو
جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیکی کا بدلہ نیکی، بدی کا بدلہ عذاب ہوگا۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میرے اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اسے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ عنہ کی قوت و روحانی اور ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ سن کر اگر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں، اور اس واقعہ کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ ہو سکے۔ مزید اسلامی واقعات کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔